فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، میں نے سورہ نساء کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے ان کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور پھر بعد ازاں ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کریں، ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کر دیں. تو اصل میں کامیابی کا راستہ جو ہے نا وہ صراط مستقیم ہی ہے، اور جو صراط مستقیم کو پا لے در حقیقت وہی کامیاب انسان ہے. اب یہ کہ صراط مستقیم ہے کیا، کس کو کہتے ہیں صراط مستقیم؟ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر کو قرآن پاک میں 3 جگہ پر نقل فرمایا ہے، اور خود اللہ پاک نے بھی صراط مستقیم کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے. سورہ آل عمران میں اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ ربی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے. تو گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تقریر سے ایک تو یہ نفی کر دی کہ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں سے تیسرا بناتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں رب نہیں ہوں، رب میرا اللہ ہے. اسی لیے تو قرآن کہتا ہے نا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تحقیق ان لوگوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 میں سے تیسرا ہے، یعنی وہ
تین خدا مانتے ہیں، عیسیٰ، مریم اور اللہ کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کافر ہے، انہوں نے کفر کیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں ان اللہ ربی و ربکم، بے شک میرا رب اور تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جب رب اللہ ہے تو فاعبدوہ، پھر اسی کی عبادت کرو۔ عبادت یہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھ لیں، عبادت نماز کو بھی شامل ہے، عبادت زکوٰۃ کو بھی شامل ہے، عبادت روزے کو بھی شامل ہے، عبادت حج کو بھی شامل ہے، اور عبادت نظر و نیاز کو بھی شامل ہے۔ تو نظر و نیاز کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ یہ جو ملنگ پھرتے رہتے ہیں، آپ کی جیب بھی خالی کر جاتے ہیں اور آپ کے عقیدے پہ بھی زد مار جاتے ہیں، وہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ نظر اللہ، نیاز خود حسین۔ اللہ کے نظر نیاز کا ایک ہی مطلب ہے، وہ سب اللہ کے لیے ہے، باقی آپ اصال ثواب جس کو مرضی کا ہے، آپ نے جو نیکی بھی ہے اس کا ثواب آپ جس کو مرضی پہنچائیں اس کو پہنچے گا، لیکن ہر قسم کی عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی فرما رہے فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو۔ آگے فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ہر قسم کی عبادت نظر و نیاز سمیت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی، اور یہ صراط مستقیم ہے جس کی ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں نماز کے ہر رکعت میں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور سورہ مریم میں بھی اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر کو نقل فرمایا ہے، وہاں فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ھذا صراط مستقیم۔ انہی الفاظ کو اللہ پاک نقل فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، اللہ مجھے بھی پال رہا ہے اور تمہیں بھی پال رہا ہے۔ رب کا معنی پالنے والا ہوتا ہے، پیدا کرنے والا خالق ہے اور پالنے والا رب ہے۔ یہ تمام صفات کس کی ہیں؟ اللہ کے لیے۔ مشرکین ہر چیز کا خالق اللہ کو مانتے تھے، لیکن بعض چیزوں میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ تو بہرحال انبیاء علیہ السلام نے، خود نبی علیہ السلام نے، آپ نے 13 سالہ زندگی کے اندر اس چیز کی محنت کی کہ اللہ کے توحید کو ثابت کیا، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار قربانیاں دیں۔ توحید کی خاطر آپ نے محبوب شہر مکہ کو چھوڑا، یہ معمولی قربانی نہیں تھی۔ جب نبی علیہ السلام ہجرت کرنے لگے تو مکہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ اے مکہ شہر، تیرے ساتھ مجھے بڑی محبت ہے، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہاں کے رہنے والوں نے مجھے اس پر مجبور کر دیا کہ میں چھوڑوں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام نے توحید کی خاطر کتنی قربانی دی۔ آپ نے وطن اصلی کو چھوڑا اور مدینہ کو اپنا وطن اصلی بنایا۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر کو اللہ پاک نے سورہ مریم میں بھی نقل فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ھذا صراط مستقیم۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرا رب بھی اللہ ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہے، تو لہذا عبادت اسی کی کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور پھر سورہ زخرف کے اندر بھی اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر کو نقل فرماتے ہوئے فرماتے ہیں
ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ، کہ بے شک وہی اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو۔ تو بار بار عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ سمجھایا، باور کرایا کہ میں یا میری والدہ جو ہے نا خدا نہیں ہے، رب صرف اللہ ہی ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، عبادت بھی اسی کو ہونی چاہیے، ہماری عبادت نہیں ہے۔ بلکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں کے روبرو عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر جواب دیں گے۔ وہ سوال یہ ہوگا، سورہ مائدہ کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي مِن دُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ، کہ اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا مجھے اور میری ماں کو تم اللہ کے ماں سوا معبود بنا لو؟ کیا تو نے یہ کہا تھا اپنی قوم کو؟ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کہ میں نے الفاظ آپ کو سنا دیے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے 3 مقام پر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر نقل فرمائی ہے، اور یہ لوگوں کے سامنے یہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو خدا بنا رکھا ہے، ان کو شرمندہ کرنے کے لیے کہ تم نے یہ کہا تھا کہ عیسیٰ اور ان کی والدہ جو ہیں وہ خدا ہیں۔ تو یہ سن لو، اللہ تعالیٰ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کا جواب سنائیں گے۔ تو پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، آپ کی ذات تمام عیوب سے پاک ہے کہ میرے لیے کیسے مناسب ہو سکتا ہے میں وہ بات کروں جو حق نہیں ہے۔ أأنت قلت للناس قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو آپ تو میرے دل کی بات جانتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے، اور میں آپ کے دل کی بات نہیں جانتا، مجھے نہیں پتہ، لیکن آپ میرے دل سب چیز جانتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام جب جواب دیں گے تو ان لوگوں کے پلے میں کیا رہے گا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا رکھا ہے، جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 3 میں سے تیسرے ہیں، ثالث ثلاثہ، جو اس عقیدے کے قائل ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنائے ہوئے ہیں، تو یہ کیا ان کے پاس پلے رہے گا؟ اور عیسیٰ علیہ السلام مزید کہیں گے ما قلت لهم الا ما امرتنی به، عیسیٰ علیہ السلام تو کہیں گے میں نے ان سے وہی بات کہی جو آپ نے مجھے حکم دیا ہے، ان اعبدوا اللہ ربی و ربک، یہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور فرمائیں گے کہ میں
اس پر قائم رہا. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، تو پھر آپ ہی ان پر نگہبان ہیں. مجھے اٹھائے جانے کے بعد مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں، اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. باقی پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر آپ ان کو سزا دیں تو آپ کے بندے ہیں، آپ دے سکتے ہیں. وَإِن تغفر لہم، اور اگر آپ ان کو بخش دیں، فإنک انت العزیز الحکیم، بس بے شک آپ زبردست ہیں، کوئی آپ سے منوا نہیں سکتا زبردستی، اور حکیم ہیں، حکمت والے ہیں، جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں. آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ حکمت سے خالی نہیں ہوگا، حکمت کے مبنی ہوگا. تو بہرحال تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر میں نے آپ کو سنائی صراط مستقیم کے بارے میں. اور سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ اللہ تعالیٰ فیصلے کے لیے جب میدان محشر میں لوگ کھڑے ہوں گے، پہلے تو یہ اعلان ہوگا، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج تم نیکوکاروں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، الگ ہو جاؤ. کفار کو، مشرکین کو، منکرین کو الگ کر دیا جائے گا، مخلصین کے ساتھ ان کے ساتھ رہنے نہیں دیا، الگ الگ صفیں ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا. اور سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، کہ بے شک شیطان جو ہے نا تمہارا کھلا مکھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے. تو اس لیے دشمن کو دشمن ہی سمجھو. دشمن کو کوئی آدمی سجن سمجھے تو اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہو سکتا. جب اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے اور وہ کبھی بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، جہاں پہ وہ اس سے ہو سکتا ہے وہ دشمنی کرے گا. تو فرمایا کہ دشمن کو دشمن ہی سمجھو، یہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا. آگے فرمائے وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور تم میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہے وہ صراط مستقیم ہے. اور یہ جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی تھی شروع میں، یہ اس دعا کا جواب ہے جو ہم ہر رکعت کے اندر کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. تو یہ صراط مستقیم جو ہے نا ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے کیا کیا ہے، انعام کیا ہے. اور جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ کتنے گروہ ہیں؟ 4 گروہ. وہ کتنے گروہ ہیں؟ 4 گروہ. سب سے پہلا گروہ جو ہے نا وہ انبیاء علیہ السلام کا ہے. دوسرا گروہ صدیقین کا ہے.
تیسرا گروہ شہداء کا ہے، اور چوتھا گروہ جو ہے وہ صالحین کا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت در حقیقت یہی صراط مستقیم ہے۔ سورہ زخرف میں آتا ہے واتبعون، کہ میری اتباع کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی اطاعت و اتباع جو ہے نا وہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ کی اطاعت، ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے کرنا، اور نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنا، یہی صراط مستقیم ہے۔ تو پہلا گروہ بھی انبیاء علیہ السلام کا ہے، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ پوری انسانیت میں سب سے اعلیٰ درجہ جو حاصل ہے وہ کس کو ہے؟ انبیاء علیہ السلام۔ اور سب انبیاء کے سردار جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سید الانبیاء سید المرسلین ہے، سب سے اونچا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اللہ نے آپ کو مخلوق میں سب سے اعلیٰ درجہ عطا فرمایا ہے۔ اور یہ اس آیت کا شان نزول بھی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی آئے، جنہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا درجہ بہت اونچا ہے، تو ہم تو اس درجے میں نہیں ہوں گے، آپ جنت میں سب سے اعلیٰ درجے میں ہوں گے، اور دنیا میں تو یہ ہے کہ جب میں آتا ہوں، جب تک میں آپ کو دیکھ نہیں لیتا مجھے قرار نہیں آتا۔ سب سے پہلے میں آپ کو دیکھتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اپنے گھر میں جاتا ہوں، اپنی بیوی سے اپنی اولاد سے محبت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے مجھے سکون ملتا ہے تو آپ کو دیکھنے سے۔ لیکن جب دنیا سے جانا تو ہے، یا میں پہلے چلا گیا یا آپ پہلے چلے گئے، تو بہرحال جانا تو ہے، لیکن جنت میں آپ کا درجہ اونچا ہوگا، ہمارا درجہ نیچے ہوگا، ہم آپ کے درجے میں تو ظاہر ہے نہیں پہنچ سکتے۔ تو آپ کو جو دیکھ کر میں اپنی بے قراری کو ختم کرتا ہوں، یہ کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو لوگ آپ کی معیت اختیار کیے ہوئے آپ کی سنگت میں ہیں، تو یہ آپ کے ساتھ جنت میں بھی ہوں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احبا، کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا نا المرء مع من احبا، اس سے ہمیں بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ اتنی بڑی خوشی کبھی حاصل نہیں ہوئی تھی جتنی اس سے خوشی حاصل ہوگی کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی سنگت جو ہے وہ جنت میں بھی حاصل ہوگی، ہم آپ کے ساتھ ہوں۔ تو اس لیے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کی ہوگی، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اور انعام یافتہ گروہ کون سا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کا۔ اور سب انبیاء کا سردار کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا درجہ صدیقین کا، صدیقین جمع ہے صدیق کی، اور صدیق اکبر کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ صدیقین کے سردار کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ اور انبیاء علیہ السلام کے سردار کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ آپس میں کیا ہیں؟ دوست ہیں۔ نبی علیہ السلام کے سسر ہیں ابو بکر صدیق، سمجھائیے نا۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں اذ یقول لصاحبہ، جب کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے، یہاں صحابی کا لفظ جو ہے صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے۔ تو صدیقین
کہ سردار جو ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں. اور تیسرا درجہ ہے شہداء کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف فرما تھے، ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے اور حضرت عمر اور حضرت عثمان بھی ساتھ تھے. احد پہاڑ ہلنے لگا، زلزلہ آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں ہے تم پر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہداء ہیں. تو گویا کہ نبی علیہ السلام کو پہلے یہ خبر مل گئی کہ آپ کے یہ 2 صحابی حضرت عمر اور حضرت عثمان بھی مرتبہ شہادت پہ فائز ہوں گے. تو تیسرا درجہ یہ ہے والشہداء، اور تو چوتھا درجہ والصالحین، یہ نیک لوگ. تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے ان کو ان کی ماہیت حاصل ہوگی. تو گویا کہ یہ سب جنتی گروہ ہیں، تو جو ان کی اتباع کریں گے وہ بھی کیا جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. ان کو بھی جنت کا داخلہ نصیب ہوگا. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، فرمایا کہ یہ بڑی خوبصورت دوستی ہے. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ کافی ہے جاننے والا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چاروں گروہوں کی معیت ہمیں بھی نصیب فرمائے.